بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نذیر ہے اور یہ MQM لندن کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے شروع میں ہی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اس ویڈیو کو، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ بر وقت نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ مجھے کچھ دوستوں نے کامنٹس میں بھی کہا اور اس کے علاوہ بھی کہا کہ MQM کی تنظیم نو اور تحریک اور تنظیم کے ڈھانچے کے حوالے سے آپ بات کریں، اس کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اس پہ کچھ بھی گزارش پیش کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا ہے اور کامنٹس کے ذریعے بھی رابطہ کیا ہے اور میری حفاظت کی بڑی دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ آپ کو حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ سب دعاؤں کا، میں مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے۔ لیکن مجھے تھوڑی سی حیرانگی بھی ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ ہم ایسے لگتا ہے کہ بہت خوفزدہ ہیں لوگ۔ کیوں خوفزدہ ہیں؟ کس بات سے خوفزدہ ہیں؟ موت سے خوفزدہ ہیں، ذلت سے خوفزدہ ہیں، قید و بند کی صعوبتوں سے خوفزدہ ہیں، اپنی فیملی سے جدا ہونے کے غم سے خوفزدہ ہیں۔ یہ تو ہر کسی کو ہونا ہی ہے۔ تو ڈسپرن کھا کے مریں یا بزوکا یا سٹنگر کا میزائل کھا کے بندے کی جان جائے۔ بندہ تو دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے نا، بھلے ایٹم بم چلا ہو یا کسی نے زور سے تھپڑ مارا ہو سر میں اور بندہ مر جائے تو وہ فرق نہیں پڑتا، بندے نے مار ہی جانا ہے۔ تو مرنے سے نہیں ڈرنا چاہیے اور موت کے خوف کی وجہ سے نہ بولنے کے لیے جواز تلاش بھی نہیں کرنے چاہیے۔ سچ ہوتا ہے اور سچ سیدھا ہوتا ہے، اور سچ بولنے والے لوگ کم، سچ کو ماننے والے اس سے کم، سچ کو ماننے والے اس سے کم، اور سچ پہ عمل کرنے والے اس سے بھی زیادہ کم لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی سچ ہے اور حق بات کرنی چاہیے اور سیدھی بات کرنی چاہیے، قول سدید کرنا چاہیے۔ جب اصحاب کہف کے وقت کے بادشاہ، اپنے ملک کے بادشاہ دقیانوس کے سامنے کلمہ حق بیان کیا اور کہا کہ تو خدا نہیں ہے اور خدا ایک ہی ہے اور ہم اس اللہ کو ہی مانتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان کو پتہ تھا یہ تیل کڑھائی میں ہمارے پکوڑے بن جائیں گے، یہ ہم بچیں گے نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق بیان کیا، اور اس حق بیان کرنے کی وجہ سے کتنی بڑی ان کی شان ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں سورہ کہف میں ان کا ذکر ہے اور کتنا پراسرار ذکر ہے، اور بائبل میں آپ دیکھیں 7 سلیپرز کے نام سے کتنی تفصیل سے ذکر ہے۔ تو اس بات سے خوفزدہ نہ ہوں کہ مجھے کوئی مار دے گا یا میں اٹھا لیا جاؤں گا، بلکہ آپ اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ کہیں ہماری ایڈیالوجی، وہ جو نظریاتی تربیت ہے، کہیں وہ ہمارے دل و دماغ سے محو نہ ہو جائے۔ اس کو ہم نے پھیلانا ہے، تو اور یہ حق کا پیغام ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اتنا پریشان نہ ہو کسی کے لیے۔ میرے جیسے سینکڑوں ہزاروں کروڑوں آئے اور چلے گئے، کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے ان کا اس دنیا میں۔ رہے نام اللہ کا، اللہ کی ذات ہی باقی ذات ہے، اس کا نام ہی باقی نام ہے۔ تو کسی بھی توپ سے، تفنگ سے، کسی گروہ سے، کسی ایجنسی سے، کسی بھی پاکستان سمیت کسی بھی ملک کی عسکری قوت سے نہ ڈریں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، اور پاکستان کی جڑیں مضبوط کرنے میں اگر کہیں میرے خون کی ضرورت ہے تو جہاں جہاں چاہیے اور لے لیں مجھے، کوئی اس میں نہیں کچھ کہوں گا کہ کیوں آپ میرا خون مانگ رہے ہیں، مجھے بتائے بغیر لے لیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دوسری یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ بزدلوں کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں بہادروں کے لیے ہیں۔ لیکن میرا کیا، میں کوئی جتھا تیار کر رہا ہوں، میں کوئی مسلح جدوجہد کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ورگلا رہا ہوں یا کسی کو بھی ورگلا رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کی آپ میری جو بات سنیں گے تو اس کو آپ کو کافی ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ دیکھیں جی، کسی بھی جماعت کی جو تنظیم ہوتی ہے یا اس کی تنظیم یا وہ جو تحریک ہوتی ہے، اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، وہ بنیاد ہوتی ہے کوئی ایڈیالوجی۔ اور جب وہ ایڈیالوجی، وہ نظریہ جب کسی کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کا کوئی اپنا فلسفہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر اس کو یقین ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ پھر اپنے ہم خیال لوگ پیدا کرنے کے لیے لوگوں سے بات کرتا ہے، لوگوں کو اپنے نظریے کی دعوت دیتا ہے، اور اس دعوت کے نتیجے میں لوگ اس سے یا تو مزاحمت کرتے ہیں یا اختلاف رائے کرتے ہیں یا بحث کرتے ہیں یا پھر کنونس ہو جاتے ہیں۔ جو کنونس ہو جاتے ہیں وہ اس کی فوج کا حصہ بن جاتے ہیں، فوج سے مراد اس کے ہم خیال گروہ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور جو اس کے ہم خیال نہیں ہوتے، بحث کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک پروسیس میں ہوتے ہیں، جب ان کو ان کے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور جو لوگ میں نہ مانوں کی فلسفی پہ، نظریے پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کسی طور پہ بھی حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ان کے لیے بھی
کیا ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سلام کرو اور گزر جاؤ. ضروری نہیں ہے، وہ دلوں کو پھیرنے کا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم ہے اس کی تنظیم نو کا جو مسئلہ ہے وہ پہلی دفعہ کا نہیں ہے. پہلی دفعہ میں جو اس کی تنظیم بننی تھی، اس تنظیم کا جو سٹرکچر بننا تھا، وہ جو ایک تحریک بننی تھی، وہ تو بن گئی نا. اس کے لیے جو الطاف بھائی نے پورے پاکستان میں سفر کیے، گاؤں گوٹھوں میں سفر کیے، سندھ پنجاب کے سفر کیے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، اور ایک ایک جگہ کے کئی دفعہ سفر کیے، اور کئی دفعہ ایک ہی شخصیت کو، ایک ہی جگہ کے لوگوں کو کئی بار تقریر کر کے باتوں کو سمجھایا. تو وہ جو ہم خیال لوگ پیدا ہونا تھا، وہ جو سیاسی شعور پیدا کرنا تھا، وہ جو ایک پلیٹ فارم بنانا تھا، اس پلیٹ فارم کے نیچے جب آنا تھا، پھر اس پہ جو شروع میں جو آزمائشیں آ رہی تھی، وہ دور تو گزر گیا نا. اب تو ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں کہ ہمارا جو لکش تھا، ہمارا جو ٹارگٹ تھا، ہمارا جو نصب العین تھا، اس طرف ہمارا سفر جو ہے وہ تھوڑا سا سست روی کا شکار ہو گیا ہے. چیزیں سب طے ہیں. چیز کیا طے ہے کہ ہماری جو بنیادی نظریہ الطاف حسین ہے، اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اس کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ لوور مڈل کلاس جو ہے وہ ایوانوں میں آئے، اور جتنے بھی امیر لوگ ہیں، اور یہ وڈیرے ہیں، اور زمیندار ہیں، اور سیاستدان ہیں، اور سردار ہیں، بڑے خان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، اور یہ جو سرمایہ دار کیپٹلسٹ ہیں، یہ اس سے ہماری جو ایوان ہے وہ خالی ہوں. کیونکہ یہ ہمارے الیکٹورل پروسیس میں سے جو لوگ یہ سامنے آ کے ہمارے نمائندے بنتے ہیں، یہ جعلی ہیں، یہ ہمارے نمائندے ہیں ہی نہیں. تو الطاف حسین کے فلسفہ سیاست کی جو بنیاد ہے وہ ریئلزم اور پریگمیٹکزم پہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہے اور عملیت پسندی سے تعلق رکھتی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے نتیجہ کو نکالا، کسی اچھے شعر کو پڑھنے کی طرح واہ واہ کی اور پھر آگے نکل گئے، پھر کرنا کرانا کچھ نہیں، پھر بس اسی طرح کی زندگی گزارنی جیسی کہ تھی. یہ زندگی، یہ سوچ انسانوں کو تبدیل کرنے کی سوچ ہے. یہ سوچ لوگوں کا طرز زندگی تبدیل کرنے کی سوچ ہے. یہ نظریہ جو ہے انسان کو سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک ایک نئی شخصیت، ایک نیا تعارف، ایک نئی جون عطا کر دیتا ہے. اس کے تحت وہ شخص اپنے گھر کے مسائل، اپنے محلے کے مسائل، اپنے ارد گرد کے مسائل، وہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں، وہ جو جس سے ہر بندہ ہر روز جو ہے نا سامنا کرتا ہے، جس میں اس کے جو روزمرہ کے چیلنجز ہیں ان کو حل کرنے کی بات کرتا ہے. وہ بہت بڑے جنت کو حاصل کرنے کے اور پاکستان میں اسلامی ریاست قائم کرنے کی باتیں نہیں کرتا، لیکن انصاف کی بات کرتا ہے، جس میں وہ انسان اس بات کی بات کرتا ہے، اس حقیقت پہ بات کرتا ہے کہ ہم نے ہی وہ ہمارے نمائندے جو ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، انہی کو ہم نے اپنے ایوانوں پہ پہنچانا ہے اور پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے. اور دراصل حقیقت یہ ہے کہ جو پاکستان ہے، یہ دیکھا جائے تو ایک حقیقت ہے کہ اس کی نظریاتی سرحدوں کی جو حفاظت ہے وہ تو مہاجروں نے کی ہے. اور جب میں مہاجر کہوں تو اس سے مراد صرف اردو سپیکنگ لوگ نہیں ہیں. اس سے مراد وہ تمام لوگ جو کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے تھے اور پورے ہندوستان کے طول و عرض سے ہجرت کر کے پاکستان میں داخل ہوئے تھے، وہ سب مہاجر ہیں. اور وہی اصل میں پاکستان کو، اس دھرتی کو پاکستان کا نام انہوں نے ہی دیا ہے، اور انہوں نے ہی پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی اور ابھی تک کر رہے ہیں. اور ایک اور بھی بات سمجھ جائیں کہ پاکستان میں دیگر سیاسی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے، وہ کبھی جاگے گی نہیں، نہ ان کا ضمیر جاگے گا، کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں، اور ان مفادات پہ یہ ڈینٹ ڈالتا ہے نظریہ الطاف حسین. اس لیے کبھی بھی وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اس کو ڈائجسٹ کر رہے ہیں اور پھر اپنی سیاسی جماعت کی پالیسی کا، منشور کا حصہ بنائیں. بلکہ اصل مقصد جو ہے ان سیاسی قیادت کا جو ٹولہ ہے، اس سے ہٹ کر پاکستان کے جو ابن عوام ہی چلتے چلے آ رہے ہیں، ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرنا اور یہ فکر اور فلسفہ ان تک پہنچانا ہے. جو بہت بنیادی نکات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ناسور فوج نہیں ہے، بلکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاکستان میں روز اول سے فوجی بالادستی چاہتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ میں غالب اکثریت قادیانیوں کی ہے، جن کا نصب العین پاکستان میں عدم استحکام، انتشار، افراتفری اور وفاق کو ختم کرنا ہے.
ملک کو معاشی طور پر بدحال کرنا ہے، مہنگائی، دہشت گردی اور مذہبی منافرت اور اخلاقی لحاظ سے پاکستان کے عوام کو تباہ کرنا ہے، اور یہی ان کی اولین ترجیحات ہیں۔ نظریہ الطاف حسین میں صرف ایک کمی ہے کہ اس میں واضح طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ پاکستان میں ہر ظلم، دہشت گردی اور فساد کے پیچھے قادیانی ہیں اور ربوہ مافیا ہے۔ اس کے اوپر جیسے جیسے آپ تحقیق کریں گے یہ باتیں سامنے آتی چلی جائیں گی۔ آپ تحقیق کیسے کریں گے؟ آپ تاریخ احمدیت پڑھیں جو 12-15 جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جو سب سے پرانا اخبار ہے قادیانیوں کا ہے الفضل، اس کے پرانے جو ریکارڈ ہیں یہ آپ دیکھیں، نئے بھی دیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ لوگ کام کیسے کر رہے ہیں پاکستان میں۔ اس کے علاوہ MTA جو ان کا قادیانیوں کا ٹی وی چینل ہے، یوٹیوب چینل، اس کو دیکھیں۔ MTA سے آپ کو بہت سارے ایسی چیزیں پتہ چلیں گی، وہیں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ضیاء الحق قادیانی تھا، وہیں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایوب خان قادیانی تھا، وہیں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عمر ایوب خان کا باپ اور دادا سب قادیانی تھے، وہیں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کون کون قادیانی ہے اور کس کس طریقے سے وہ پاکستان کی بیوروکریسی میں، فوج میں اور تمام اداروں میں پہ ان کا قبضہ اور غلبہ ہے۔ تو یہ ایک کمی ہے فلسفہ الطاف حسین میں یا نظریہ الطاف حسین میں کہ وہ اس کے اوپر روشنی، ان کا قصور بھی نہیں ہے اس میں الطاف حسین کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی 24-25 کروڑ عوام کے سامنے یہ حقیقت آئی کہاں ہے ابھی تک۔ اس حقیقت پہ بات کرنے والے پوری دنیا میں 2-3 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ زیادہ لوگوں کو پتہ ہے لیکن ڈر کے بارے کو بات نہیں کرتا اس کے اوپر۔ تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ جب تک ہمیں اس بات کی آگہی حاصل نہیں ہوگی، اس بات کا شعور نہیں آئے گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ قادیانی مافیا ہے، ربوہ مافیا ہے، اور قادیانی جو ہے وہ ایک مذہبی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ علماء تو کہتے ہیں ہم نے کافر قرار دے دیا تھا سن 74 میں، بس کہانی پوری ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن یہ پاکستان کا سیاسی مسئلہ بھی ہے اور سب سے بڑا سیاسی مسئلہ ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی سیاست کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، پاکستان کی ریاست کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی عوام کو اس سے آگاہ کرنا ہے کہ ہمارے ہاں پہ یہ کیونکہ اپنی اصل آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، یہ کسی جگہ آپ ایسے بھی مجھے لوگ ملے ہیں، انہوں نے کہا کہ 20 سال سے ہمارے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں، ہمارا ملنا جلنا ہے، فیملی میں آنا جانا ٹرمز ہیں، لیکن ہمیں 20 سال تک گزرنے کے باوجود یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ پارٹی قادیانی ہے، یہ فیملی۔ تو یہ اپنی جو شناخت ہے نہیں، پتہ نہیں چلنے دیتے۔ اس وجہ سے یہ اور زیادہ خطرناک ہے، اور مسلمانوں کے روپ میں، دانشوروں کے روپ میں، اینکر پرسنز کے روپ میں، پولیٹیشنز کے روپ میں یہ پاکستان کی مین سٹریم پولیٹکس میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اپنوں میں سے کسی کو وزیر اعظم اور صدر چن لیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ابھی آپ کل پرسوں کی بات ہے، عمر ایوب خان کے ایک ہی دن میں 23 کیسوں میں ضمانت ہوئی ہے، اور جو پاکستان کی جو جوڈیشری کی ہسٹری ہے اس میں یہ عجیب و غریب انوکھا واقعہ ہے۔ کیوں؟ اس کے پرائم منسٹر بننے کے چانسز بڑھ گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے قادیانی مافیا سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہماری سپریم کورٹ میں جتنے بھی ججز ہوتے ہیں ان کی میں غالب اکثریت جو ہے قادیانیوں کی ہوتی ہے، تو آپ کیا کر لیں گے ان کے ساتھ؟ تو اور ایک اور بات جان جائیں کہ علامہ اقبال ہو گیا، فیض احمد فیض ہو گیا، احمد فراز ہو گیا، میجر عزیز بھٹی ہو گیا، راشد مناس ہو گیا، مرشد نور خان ہو گیا، جنرل رائی شریف، اور پتہ نہیں کون سے لوگ، ان سب کے اوپر ایلیگیشنز ہیں کہ یہ قادیانی ہیں۔ انہوں نے کبھی اس کے اوپر وضاحت پیش نہیں کی، اور ان کے اوپر جتنے بھی ایلیگیشنز ہیں روز اول سے وہ آج تک ویسے کے ویسے ہی ہیں، جو شرعی طور پہ اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے۔ تو یہ ہمارے مشاہیر پاکستان نہیں ہیں، یہ ہمارے نیشنل ہیرو نہیں ہیں، اور ہمارے نیشنل ہیرو کوئی اور ہیں۔ ہمارے نیشنل، اور میں آپ کو اور بہت کھلے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، ہمارے نیشنل ہیروز کون ہیں؟ ہمارے اصل میں نیشنل ہیرو ہیں قائد ملت اسلامیہ، شہید امت ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کا نرگس کے ساتھ افیئر تھا، مجھے معلوم ہے اس کے بہت سارے اس طرح کے معاملات تھے، مجھے معلوم ہے کہ وہ بہت سارے سفر کرتا تھا انڈیا میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے، مجھے اور بھی اس کی بہت ساری کرتوتیں معلوم ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں اس کا بھی انکاری نہیں ہوں کہ یہ کوٹا سسٹم کو لاگو کر کے انہوں نے غلط کام کیا، لیکن جو دنیا کا ملت اسلامیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا کام کیا انہوں نے، وہ یہ کیا کہ انہوں نے 1973 کے آئین میں امینڈمنٹ کر کے دوسری ترمیم کے تحت ان کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ آج تک نہ تو پاکستان کے آئین میں سے اس کو حذف کیا جا سکا 1000 کوششوں کے باوجود، اور نہ ہی کسی ملت اسلامیہ میں سے کسی اور ملک نے آج تک اپنے آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے۔ تو یہ کوئی
چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کروایا تھا، ہم نے اس پہ پریشر ڈالا تھا، تو اس کے اوپر ایسا کوئی پریشر نہیں تھا، انہوں نے تو بٹرے کیا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی باتیں کی ہیں، میں دوبارہ ان باتوں کو دہرا رہا ہوں کہ اس میں علماء شاہ احمد نورانی سمیت کوئی بہت بڑا کنٹریبیوشن کسی بھی عالم دین کا نہیں تھا، بس اللہ پاک نے اس کو یہ شرف بخشنا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ طے کر لیا تھا کہ کسی صورت میں میں ان کو وہ پوزیشن نہیں دوں گا جو امریکہ میں یہودیوں کے پاس ہے۔ یہ چاہتے ہیں، یہ قادیانی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتہائی قلیل ترین تعداد میں ہونے کے باوجود یہ پاکستان کا اکنامک اور پولیٹیکل لیور ان کے ہاتھ میں ہو، میں ان کو یہ پوزیشن اپنے جیتے جی نہیں کبھی لینے دوں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کو سے اللہ کو بہت بڑا کام لے لیتا ہے تو پھر اس کی چھوٹے موٹے غلطیاں گناہوں کو جو ہے نا وہ نظر انداز کرنا پڑتا ہے، اور نظر انداز کرنا بھی چاہیے۔ اللہ اور بندے کا معاملہ، اللہ معاف کرے ان کو، ان کے درجات بلند کرے۔ اور دراصل چاہتے نہ چاہتے ہوئے، سمجھتے نہ سمجھتے ہوئے بھی دیکھا جائے تو پاکستان میں جنہوں نے سب سے بڑی ریزسٹنس دکھائی ہے نا قادیانی مافیا کے خلاف، وہ سب ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، ایم کیو ایم ہی ہے، اردو سپیکنگ لوگ ہیں، مہاجر ہی ہیں۔ اب میں اگر یہاں پہ نام لوں گا الذوالفقار کا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اچھا نہ لگے، لیکن الذوالفقار نے بھی کافی ڈیمیج کیا ہے کسی زمانے میں ربوہ مافیا کو، اور اس کے بھی جو بڑے الذوالفقار کے جو بڑے بڑے ہیرو تھے جن کو بہت بڑا دہشت گرد بنا کے پیش کیا گیا، جیسے اسلام اللہ ٹیپو ہو گیا، اور بھی کئی اس طرح کے لوگ ہیں میں جن کے نام لے سکتا ہوں، یہ سب لوگ بھی اردو سپیکنگ مہاجر لوگ تھے۔ تو یہ انہوں نے شروع میں جو صحیح ڈینٹ ڈالا ہے قادیانیوں کے خلاف، قادیانیوں کے پروگرام کے اوپر، تو وہ یہی تو لوگ تھے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ یعنی کہ لاشعوری طور پہ، یا جیسے آپ کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی انہیں کو بخشا کہ ریزسٹنس سب سے زیادہ جو ہے قادیانی مافیا کے خلاف وہ ایم کیو ایم نے ہی دکھائی ہے، چاہے اس کو معلوم تھا یہ بات یا نہیں معلوم تھی یہ بات۔ ابھی دیکھیں نا، کیا آپ کسی کے اندر یہ ہمت جرأت تو ہوگی نہیں کہ وہ یہ بات کرے، لیکن اس بات کے بھی بہت سارے ایسے اشارے ملتے ہیں کہ یہ جو نصیر اللہ بابر تھا یہ بھی قادیانی تھا، اور آپ دیکھیں کتنا بڑا آپریشن کیا اس نے پاکستان میں، اوور جوڈیشل جتنی کلنگز کی ہیں پاکستان کراچی میں، تو یہ نصیر اللہ بابر کے اوپر بڑے الزامات ہیں اس طرح کے کہ اس کے بھی بڑے سافٹ کارنر تھے قادیانیوں سے متعلق۔ اس کے کسی فوج کے کسی آفیسر کا انتقال ہوا اور اس کا کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھا رہا تھا، اور بڑا شور شرابہ ہوا، بڑی ریزسٹنس ہوئی اس کسی زمانے میں، کیوں اس لیے نماز جنازہ نہیں کوئی پڑھا رہا تھا کہ وہ قادیانی تھا، مرزائی تھا کھلم کھلا۔ یہ وہاں پہنچا اور پھر اس نے اس کے بعد اس کی نماز جنازہ کا انتظام کروایا۔ یہ بات ایسی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے پرنٹ میڈیا میں آ چکی ہوئی ہے۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ جی کوئی بھی اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ کیوں تیار ہو گئے، آپ نے کیوں پڑھوائی، تو کیا آپ بھی قادیانی ہیں؟ تو اس کے اوپر اس نے خاموشی اختیار کی۔ تو آپ دیکھیں کہ کس برے طریقے سے جو آپریشن کیا ہے، کیسا ظالمانہ آپریشن ہے وہ۔ آپ وہ سلوبوڈن ملازووک جو کوسوو میں گزرا ہے، اس نے جو ظلم و ستم کیے کوسوو میں اور بوسنیا ہرزگووینا میں، اب تو شاید کسی کو نام بھی اس کا یاد نہیں ہوگا صحیح طریقے سے، سلوبوڈن ملازووک میں، اور اس میں کیا فرق تھا کوئی ایسا، لیکن ہمارے بیچارے معصوم مہاجر بھائی جو ہے نا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا تھی نصیر اللہ بابر کی۔ کسی وقت مجھے ذرا موقع مل جائے تو میں اس کا پورا ڈیٹا نکال کے سامنے لے کے آؤں گا اور شواہد پیش کروں گا۔ ابھی تو میں اس تیقن کے ساتھ یہ بات نہیں کر رہا، اور دوسرا یہ کہ میرا یہ اس وقت موضوع بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک اور بھی بات، یہ وہ کچھ چیزیں ہیں، یہ جو حقائق ہیں، جب تک آپ کی یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے نا تو آپ پاکستان میں ایم کیو ایم کی تنظیم نو کے اوپر بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکیں گے۔ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی آپ کو، تو وہ جب آپ ایک بیج نہیں آپ صحیح ڈالیں گے تو اس سے نہ درخت بنے گا، نہ پتے لگیں گے، نہ پھل آئے گا، نہ سایہ بنے گا۔ تو جب یہ ہم بیج صحیح ڈالیں گے تو ہی ہم توقع رکھیں گے سائے کی، پتوں کی، سبز رنگ کی، ہواؤں کی، شاخوں کی، مضبوط تنے کی، اور پھر پھل کی۔ دیکھیں پاکستان میں ایجنسیز سے نہ گھبرائیں، پاکستان کی کئی ساری ایجنسیز ایسی ہیں جن کی پہلی بنیاد جو ہے وہ بھی قادیانیوں نے رکھی اپنے کسی زمانے میں۔ اس کے اوپر بھی بہت سارے ثبوت دستیاب ہیں۔ تو ظاہر ہے انہوں نے جب رکھی تو انہوں نے ایک خاص قسم کی فیڈنگ کی ہوئی ہے نا، ایک خاص قسم کا فیڈ بیک دیا ہوا ہے، ایک ذہنی برین واشنگ کی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان کی خیر خواہی کے لیے کام کرنا ہے یا کر سکتے ہیں، جن کے اندر پاکستان کو ترقی دینے کے لیے ایک جذبہ ہے، ایک جنون ہے، ایک ذوق ہے،
تو اور ان کے اندر ایک قوت ارادی بھی ہے اور پھر شعور اور علم بھی ہے، تو ان کو کس طرح سے دبا کے رکھنا ہے. تو یہ کوئی مطلب یہ جو کوئی کارروائیاں بزدلانہ کارروائیاں ہیں پاکستان میں پاکستانی ایجنسیز کی اور پاکستان کے عوام کے خلاف، یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، اور اس کا کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں ہے ان کے پاس. اور پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، یہ کوئی ISI سمیت سب کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی ایسی اس طرح کی فلمی اور قسم کی اور جیمز بونڈ ٹائپ کے یہ لوگ نہیں ہیں. یہ اس طرح کی ایجنسیز نہیں ہیں جس طرح کی ایجنسی ہمیں حقیقت ٹی وی والا بتاتا ہے کہ پتہ نہیں شاید چاند کے اوپر بھی ہمارا نیٹ ورک ہے، مریخ کے اوپر بھی ہے، جوپیٹر پہ بھی ہے. ایسا کوئی کام نہیں ہے بھائی. جس طرح دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیز ہیں جس میں MI6 ہے، موساد ہے، CIA ہے، را ہے، 5 آئیز ہے، یہ سب ایجنسیاں جیسے ان کے کریڈٹ پہ بہت ساری ناکامیاں ہیں، ان کے کریڈٹ پہ بہت سارے جرائم ہیں جنہوں نے کیے ہیں. تو اسی طرح دنیا کی پاکستان کی ایجنسی سمیت ساری ایجنسیز کے کریڈٹ پہ بہت ساری ناکامیاں ہیں اور بہت سارے غلط آپریشنز ہیں جو کہ ڈی کلاسیفائی ہوتے ہیں جب تو سب پتہ چل جاتا ہے. آپ اگر CIA کی ہسٹری دیکھیں گے، موساد کی ہسٹری دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سب کچھ تو ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے اور گنگا نہائے ہوئے نہیں ہوتے. تو اس لیے اگر ان کی حقیقت کو اور مزید بہتر طریقے سے سمجھنا ہے تو منیر احمد کی ایک کتاب ہے پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا سیاسی کردار، اور اس کے علاوہ ول اسمتھ اور جین ہکمین کی ایک بڑی کمال کی ہالی ووڈ کی مووی ہے اینیمی آف دی اسٹیٹ. وہ آپ ذرا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایجنسیز کا کیا رول ہوتا ہے کسی بھی ملک میں. اس کے فائدے اتنے نہیں پہنچاتے وہ جتنے کہ وہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور وہ کس کے مطلب بہت لمبی بات ہے، اس کے اوپر اتنی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. MKM کی تنظیم نو کیسے ہو، اس پہ بات کرنے سے پہلے اس پہ بات کرتے وقت سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ خوف زدہ نہ ہو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، اپنا کلمہ درست کر لیں. آپ کو سن کے دکھ ہوگا کہ پاکستان نہیں دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور 1 ارب سے بھی زیادہ مسلمان ایسے ہیں جن کو صحیح طور پہ کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اس کا صحیح تلفظ نہیں آتا، ان کو با جیم دال کاف تو میں کلکلا کرنا نہیں آتا، اور یہ سمجھتے یہ تو ضروری نہیں ہے، تلفظ کا اثر تو ہمارے اوپر ہوا ہے، یہ تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا سورہ مزمل میں کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو؟ قرآن کو ترتیل سے پڑھنا انتہائی ضروری ہے. اور کلمہ جس نے آپ کو مسلمان کرنا ہے، آپ 10 دفعہ روزانہ ایک قرآن تلاوت کر لیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں اور 10 دفعہ کریں، لیکن جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا نا مسلمان نہیں ہوں گے. تو یہ ہمارا کلمہ ہی درست نہیں ہے، تو کلمے کا فیض اور نور تو ہمارے اندر داخل ہوتا ہی نہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ اس طریقے سے پڑھنا ضروری ہے. ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کیا ہے بھائی؟ آپ اگر تھوڑا سا بھی لفظ کو آگے پیچھے کرتے حلوے والی ہے کو اور ہاکی والی ہے کو ملا دیں تو کنفیوز کر دیں تو اس کے مطالب کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں. تو کلمہ ہم نے صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھنا ہے. اپنا کلمہ درست کریں، یہ بہت ضروری ہے. کلمہ درست کریں، کم از کم 100 دفعہ ایک تسبیح روز کلمہ شریف کی، پورے کلمے کی، آدھا کلمہ نہیں، لا الہ الا اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ 100 دفعہ ضرور پڑھیں. اور کوئی استغفار جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی 100 دفعہ روز ضرور پڑھیں. اور کوئی بھی درود شریف، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی درود شریف 100 دفعہ یہ بھی ضرور پڑھیں. یہ بھی ایک بنیاد ہے. دیکھیں ہماری سیاسی طور پہ جو ہمارا جو لیڈر ہے پاکستان میں وہ الطاف حسین ہیں، اور جن کے اوپر ہم ایمان لے کے آئے ہیں، جن پہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کو ہم حیات النبی مانتے ہیں، جن کو ہم سراپہ نور مانتے ہیں، جن کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے یہ. ان کے بعد کوئی بروزی اور ذلی نبی نہیں ہے. تو وہ ہیں حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے اوپر ایمان لے کے آنا، کلمہ ان کے اوپر پڑھنا، درست کرنا، ان پہ درود پڑھنا اور استغفار پڑھنا، اس کے لیے کسی کی بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، یہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اس کے علاوہ جو کوئی بھی MKM کا حصہ ہیں، کوئی ادنا سا کارکن ہے یا کسی عہدے پر فائدہ ہے، اس کی کسی بھی قسم کی خدمات ہیں، وہ کوشش کریں کہ اپنی گھر میں عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی غلطیوں کو فراخ دلی سے معاف کریں، ان سے نرمی سے پیش آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ
چند ایک باتیں ایسی ہیں جن کو 3 دفعہ دہرایا ہے، ورنہ ہر ایک بات ایک ایک دفعہ ہی کی ہے. تو ان میں سے ایک یہ بھی جملہ آپ نے دہرایا 3 دفعہ کہ میں تمہیں تمہاری عورتوں کے حق میں ڈراتا ہوں، میں تمہیں تمہاری عورتوں کے حق میں ڈراتا ہوں، میں تمہیں تمہاری عورتوں کے حق میں ڈراتا ہوں. تو اپنے آپ کو اس حوالے سے یہ ہم باہر تو انقلاب لانے کی کوشش کریں اور ہمارے گھر میں انقلاب نہیں، ہمارے بیڈ روم میں انقلاب نہیں، ہمارے کچن میں انقلاب نہیں، ہمارے ڈرائنگ روم میں انقلاب نہیں ہے، ہمارے بچوں کے اندر کوئی اخلاقی تربیت نہیں ہے. تو اس عاجزی سے، بردباری سے، شفقت سے لوگ غلطیوں کو معاف کریں. ہر قسم کے بندوں کی، ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں، تو ہمارے جو نیچے ہمارے ماتحت ہیں وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں، ان کو معاف کریں. معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کریں بہت زیادہ اپنے اندر. سب کو معاف کر دیں. یہ دل میں انتظار میں نہ بیٹھیں کہ فلاں آدمی مرے گا تو پھر مجھے مزہ آئے گا، فلاں آدمی جب تباہ ہوگا تو پھر مجھے مزہ آئے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو معاف کر رہے ہیں، اس کو جانے دیں. جتنا آپ معاف کریں گے اتنی پازیٹیوٹی آپ کے اندر بڑھتی چلی جائے گی. اس کے علاوہ یہ جان جائیں کہ دین سیکھنے کے لیے کسی مولوی کے پاس نہ جائیں. رکن دین میں سب ضروری مسائل لکھے ہیں. ایک لائن کا سوال ہے اور ایک ہی لائن میں جواب دے دیا ہے. بڑی اچھی کتاب ہے. وہ رکن دین بازار سے عام سے مل جاتی ہے، وہ خرید لیں. جتنے بھی ضروری مسائل ہیں وہ آپ کو اس میں سے مل جائیں گے. تزکیہ اور تصوف کے چکر میں نہ پڑھیں، کیونکہ تزکیہ اور تصوف کے چکر میں پڑھیں گے تو لطیفہ قلب، روح، سر خفی، اخفا نفسی، قالبی، پھر اس کے بعد نفی اسباب، پھر اس کے بعد 36 مراقبات، پھر اس کے بعد چشتی، سہروردی، قادری سلسلے کے اسباق، پھر اس کے بعد تسبیحات اور پتہ نہیں کیا کیا. یعنی کہ 70 سال کی زندگی بھی کم ہے. آپ وہ تزکیے کے اس عمل میں سے پھر بھی آپ بہت زیادہ مزکی نہیں ہو سکیں گے. تو پھر وہ اس کو اللہ صوفیوں کے حوالے کر دیں. صوفیوں نے جو خانقاہوں میں جا کے انقلاب لانا ہے ان کو لانے دیں. ہمیں نہیں چاہیے وہ والا انقلاب، کیونکہ ابھی تک تو اس سے کوئی انقلاب آیا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ لوگوں نے دستاریں باندھ لی، داڑیاں رکھ لیں، پیراہن پہن لیے. تو اس کے علاوہ آپ ان غیرت کی نام کی بات کریں تو دعوت اسلامی بکری بن جاتی ہے. وہ نپر شرما نے، حرام زادی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیں. اس کا ایک کسی نے جے پور سے کسی نوجوان سنی لڑکے نے، وہ کسی 2-3 لوگوں کو، ایک درزی تھا میرے ذہن سے نام نکل گیا، اس کو مار دیا کسی گستاخی کے اوپر. تو یہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا متاری ہیں، لیکن ادھر سے دعوت اسلامی والے بولے ہی نہیں. انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تو کام صرف اللہ اللہ کرنا اور درود شریف پڑھنا ہے. تو یہ باقی کام کون کرے گا؟ انہوں نے سب مرد ان کے پاس جتنے بھی انسان جاتے ہیں ان سب کو بکری بنا دیتے ہیں. تو علماء کرام سے قطعی کوئی امید نہ رکھیں کہ ان کی وجہ سے کوئی ہمارے معاشرے میں چینج آئے گا اور ہمارے سیاسی حالات بدلیں گے، ہمارے ملک پاکستان میں کوئی استحکام پیدا ہوگا. اور دیکھیں اس وقت ہم لوگ زیادہ تر کنفیوز ہیں. پاکستان میں تو ویسے ساری عوام ہی کنفیوز ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ساری کی ساری 24 کروڑ کے 24 کروڑ عوام اگر یہ چاہتے ہیں کہ فی الفور ان کی شخصیت میں بھی انقلاب آ جائے، ان کے گھروں میں بھی انقلاب آ جائے اور ان کے محلے میں بھی انقلاب آ جائے اور پھر ہمارے حالات بدل جائیں، تو ایک کام شروع کر دیں اور وہ ہے واک کرنا. واک کرنا شروع کر دیں آپ. واک اتنی بڑی انقلاب لے کے آتی ہے انسان کے اندر. اکیلے واک کرنے جائیں، 1 گھنٹہ ایکسرسائز کے لیے ضرور اپنے لیے نکالیں. جس طرح کی بھی آپ کو ایکسرسائز آتی ہے وہ ایکسرسائز آپ کریں اور واک یا پھر واک کریں، کچھ بھی کریں. کوئی شرط، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ نے واک کرنا شروع کی نا تو آپ کی شخصیت خود بخود کنسٹرکٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور پازیٹیوٹی سے بھر جائیں گے آپ. یہ بہت ضروری ہے. اس کے اوپر بہت بات کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کو میری بات صحیح طریقے سے سمجھ نہ آئے تو پاکستان کا، انڈیا کا ایک اداکار ہے بہت مشہور، بہت بڑا، اکشے کمار. اس کا نا فٹ بھارت کے نام سے شاید ایک چینل ہے جس میں وہ فٹنس کے اوپر، ایکسرسائز کے اوپر مختلف اوقات میں وہ تقریریں کرتا ہے اور سپیچز کرتا ہے اور موٹیویشن دیتا ہے. وہ دیکھیں، آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اس سے. ایک اور بات سمجھ جائیں کہ آپ کوئی بھی دنیا کا طریقہ کار اختیار کر لیں، لیکن جب تک آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی تائید حاصل نہیں ہوگی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم نہیں ہوگی، تو MKM کی تنظیم نو ادھوری رہے گی. اس کو نئے سے نئے چیلنجز درپیش ہی رہیں گے. اور آپ کو ایک اور انوکھی بات بتاؤں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دوبارہ سے MKM کو عروج آ جائے اور MKM کا فکر پھیلنا شروع ہو جائے اور رضیہ الطاف حسین کے ماننے والے دنیا میں بڑھنا شروع ہو جائیں اور پاکستان کے پولیٹیکل حالات تبدیل ہو جائیں، تو اس کا آپ کو میں جواب بتاؤں گا تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ مسواک کرنا شروع کر دیں. آپ اپنے پاس ایک مسواک رکھیں اور اس مسواک کو اپنے آپ سے جدا نہ کریں. اس کے فضائل پڑھیں. میں اس پہ فضائل پہ بات کروں گا تو یہ ویلاگ جو ہے 5 گھنٹے کا ہو جائے گا. ایک مسواک رکھیں اور ہمیشہ اپنے پاس رکھیں. میں جب سوتا بھی ہوں تو میں اس مسواک کو نکال کے تکیے کے نیچے نہیں رکھتا، میں اپنی جیب میں ہی رکھتا ہوں. مجھے یہ پسلیوں میں چبھتی ہے، لیکن اب مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا اس طریقے سے رکھنے سے. مجھے ایک عرصہ ہو گیا مسواک کرتے ہوئے. مسواک کریں، یہ آپ کو
روحانی طور پہ عجیب و غریب طریقے سے فتح دے دے گی. جتنا آپ مسواک کا اہتمام کریں گے، اس کو اپنی دل و جان سے لگا کے رکھیں گے، اس کو محفوظ رکھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف شیطان ایک چیلا جو ہے اپنا، وہ مسواک کے بندے کے اوپر لگاتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے مسواک بھول جائے. تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ وہ یہاں پہ اس طرح اڑس کے رکھتے تھے اب مسواک اپنی دستار میں، تاکہ ہم اس کو بھول نہ جائیں. اس طرح اڑسی بھی ہوتی تھی انہوں نے. اب تو شاید ہم بڑا شرمناک سمجھیں اس کو اس طریقے سے اڑسنا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین سیکھا، ان سے محبت سیکھی، اللہ کی محبت و معرفت سیکھی، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ دستار کو اپنی مسواک کو اپنی دستار میں اس طرح اڑس کے رکھا ہوا ہوتا تھا انہوں نے، اور اس طرح چل پھر رہے ہوتے تھے اور شرمندہ نہیں ہوتے تھے. ہم تو شرمندہ ہو جاتے ہیں نا ذرا سی بات پہ، ہم تو سر پہ ٹوپی رکھ کے شرمندہ ہو جاتے ہیں. اب ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے. تو مسواک کو عام نہ سمجھیں. ایک آپ کو شاید معلوم ہے، میں 2 جملوں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک جنگ کسی طور فتح نہیں ہو رہی تھی، تو اخیر میں بیٹھ کے فوج کے بڑوں نے سب نے طے کیا کہ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے جنگ فتح نہیں ہو رہی. تو یہ بات سامنے آئی کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم جب وضو کرتے ہیں تو مسواک نہیں کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے کی وجہ سے ہمیں فتح حاصل نہیں ہو رہی دشمنوں پہ. چنانچہ شاید حضرت ابو عبیدہ تھے، انہوں نے حکم جاری کیا کہ ساری فوج کے لوگ جتنے مسلمان ہیں سب دریا کے کنارے، ندی کے کنارے بیٹھ جائیں اور سب نئی مسواکیں درختوں سے توڑیں، تیار کریں اور مسواک کریں، وضو کریں اور مسواک کریں. صرف مسواک کرنے کی وجہ سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح دے دی. اللہ ہمیں بھی فتح دے گا. اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنے کا اجر، ثواب اور نور قیامت تک کے لوگوں کے لیے باقی ہے، کہ وہ کوئی کسی ایک کی میراث نہیں ہے. ایک اور بات سمجھیں کہ پاکستان میں، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سب سے بڑی سیاسی قوت MKM ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بڑا سیاسی شعور MKM کے پاس ہے، کیونکہ سب سے بڑا پریگمیٹک اور ریئلزم بیسڈ جو پولیٹیکل ایڈیالوجی ہے وہ MKM کے پاس ہے. MKM کی بنیاد سچ کے اوپر ہے، MKM کی بنیاد لوور مڈل کلاس کے اوپر ہے، MKM کی بنیاد امپاورمنٹ آف دی پیپل کے اوپر ہے. یہ ان کا سلوگن ہے. تو جب تک یہ بات بھی سمجھ جائیے کہ ہم کوئی عام سے لوگ نہیں ہیں. جو کوئی بھی لوور مڈل کلاس کی بات کرتا ہے اور وہ جو کہتا ہے کہ ہماری افغانوں میں لوور مڈل کلاس آئے گی اور وہی ہمارے مسائل کو حل کرے گی، یہ اس طرح کی آپ مجھے کوئی مثال پیش ہی نہیں کر سکتے ملت اسلامی میں. باہر کی تو باہر دور کی بات ہے نا، آپ یہیں پہ پیش نہیں کر سکتے. جان جائیں کہ پاکستان میں جتنے فوجی ڈکٹیٹر آئے سب قادیانی تھے. یہاں کبھی کوئی سیم بہادر جیسا عظیم جرنیل پیدا نہیں ہوا. اب سیم بہادر کے اوپر میں بات کروں گا تو آپ پھر وکی کوشل کی بھی بات کرنی پڑے گی، جو ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے اس کی ایک فلم آئی ہے سیم بہادر کے اوپر. یہ ایک فیلڈ مارشل تھا انڈیا میں، جس کے پاس ایسے اندرا گاندھی کے دور حکومت میں ایسے کئی مواقع آئے جس میں وہ مارشل لاء لگا سکتا تھا، لیکن اس نے مارشل لاء نہیں لگایا کیونکہ وہ ملکی مفاد میں نہیں تھا. لیکن ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں ہر وقت لوگ پر تول کے بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی وہ ڈپٹی کمشنر راول پنڈی نے وہ لیاقت علی چٹھا، اور کچھ عرصہ گزرے گا تو پتہ چلے گا یہ بھی قادیانی تھا، جس نے اتنی بڑی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی پاکستان میں پولیٹیکلی، اپنے ایک جھوٹے اور بکواس اور فرسودہ بیان کی وجہ سے. تو یہ سب جو جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اس بیان کے اوپر بھی پاکستان کے عوام خوفزدہ تھا کہ پتہ نہیں کس وقت پاکستان میں مارشل لاء لگ جائے. بہت زیادہ افراتفری ہو گئی. مقصد بھی یہی ہے ان کا کہ کسی طریقے سے دوبارہ مارشل لاء لگے اور پھر ہم کھل کھیلیں، جو ہمارے دل میں آئے وہ ہم کریں. تو پاکستان میں جتنے بھی مارشل لاء لگے، سارے کے سارے مارشل لاء جو ہیں وہ قادیانیوں کے ایما پہ لگے، اور جنہوں نے لگائے وہ سب قادیانی تھے. پاکستان میں کوئی بھی بڑے کریکٹر کا لیڈر، کوئی ایسا سیم بہادر جیسا عظیم جرنیل پیدا نہیں ہوا. یہ ایک حقیقت ہے، اس کو مان جائیں، اس کو سمجھ جائیں. آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آج جس بحران کا شکار ہے وہ بحران کم از کم MKM کا پیدا کردہ نہیں ہے. سچ تو یہ ہے کہ یہ کسی اور کے لیے بھی پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے خود کا پیدا کرتا ہے. کیوں بھلا؟ وہ اس لیے کہ پاکستان میں ملٹری سپریمیسی چاہتے ہیں، اور پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ سارے ادارے اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں. جب آپ اپنی ڈومین سے باہر آئیں گے تو پھر اس طرح کے مسائل تو پیدا ہوں گے. پاکستان دنیا کی واحد ایڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے، اس لیے اندر اور باہر سے اس پر ہر روز اول سے یہ الغار ہو رہی ہے، کیونکہ اور کوئی نظریاتی مملکت ہے ہی نہیں. تو یہ الغار تو ہوگی.
یہ ساری دنیا کے جتنی بھی بڑی طاقتی قوتیں ہیں وہ سب یہ تو نہیں چاہتی کہ پاکستان سٹیبل ہو. پاکستان سٹیبل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان سٹیبل کا مطلب پوری دنیا میں امن پیدا ہو جائے گا. پوری دنیا میں امن پیدا ہوگا تو جب لوگوں کی متوجہ ہوں گے پاکستان کی طرف اور پاکستان ایک ماڈل سٹیٹ بن جائے گا تو وہ اپنے ملکوں میں وہاں کے رہنے والے لوگ اپنے حکومتوں سے تقاضا کریں گے کہ اس کو بھی ویسا ہی بناؤ. ہے تو پھر یہ ڈاکٹرائن کی عقیدے کی جنگ. ایک طرف شیطان ہے اور ایک طرف رحمان ہے. تو جب آپ رحمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو شیطانی طاقتیں آپ کے خلاف سفارہ تو ہوں گی. اسٹیبلشمنٹ اور فوج دو علیحدہ حقیقتیں ہیں. فوج ہمارے ملک پاکستان کی فوج ہے. پاکستان کی فوج کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک اسلامی نظریاتی مملکت کی جو کہ ایٹمی طاقت بھی ہے اس کی فوج ہے. وہ اس کی بہترین فوج ہے. اور ہماری فوج میں ایک عارضی نقص یہ ہے کہ اس فوج کے اکثر جرنیل پاکستان میں سیاسی بالادستی چاہتے ہیں. یہ بیسیکلی جو اس وقت ایک افراتفری کی کیفیت ہے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں، یہ بیسیکلی پچھلے 77-78 سال کی بہت سارے غلط پالیسیز کی وجہ سے ایک خاص قسم کی نفرت اور ایک خاص قسم کی بیزاری پیدا ہو گئی ہے عوام کے اندر فوج سے یا کہہ لیں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو اس کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی منطقی انجام تو ہوگا نا. یہاں پہ کسی کو بھی اللہ کے سوا باقی ذات اللہ کی ہے، رہے نام اللہ کا، باقی کسی نے رہنا نہیں ہے. چاہے کسی کے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو. دنیا میں دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے لوگ، کتنی بڑی بڑی ریاستیں ہیں، وہ ریاستیں ہی ختم ہو گئی ہیں تو ادارے تو چھوٹی سی بات ہے نا جی. میں اچھی طرح جانتا ہوں، میرے ایک بہت ہی محترم ہیں، میرے بھائی ہیں بڑے، میرے محترم ہیں، میرے مینٹور ہیں، نام میں نہیں لیتا ان کا. انہوں نے مجھے کہا کہ میں بوسنیا میں جب گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک عورت جو ہے میرے گھر میں آیا کا کام کرتی تھی اور وہ کسی جرنیل کی بیوی تھی. وہ کسی جنرل کی بیوی تھی جو میرے گھر میں برتن دھوتی تھی اور پوچھا لگاتی تھی اور صاف ستھرا رکھتی تھی میرے گھر کو. تو یہ کرائسس بھی دیکھے ہے نا پھر فوج نے بوسنیا کی، کوسوو کی، اور رشیا میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. کہاں پہ ایسا نہیں ہوا؟ جرمنی میں ایسا نہیں ہوا. تو یہ ایک نشہ جو طاقت کا محسوس ہوتا ہے نا، یہ طاقت کا نشہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں آج جتنی آپ عاجزی کریں گے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، فتح مکہ کے وقت جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا سر مبارک جو ہے آپ نے سر پہ پیتل کا ایک خود پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر بلیک رنگ کی دستار باندھی ہوئی ہے، اور جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو آپ اس قدر جھکے ہوئے ہیں عاجزی کے ساتھ. لوگ تو اکڑ کے داخل ہوتے ہیں نا جن مفتوح علاقوں میں، آپ ایسے اتنا جھکے ہوئے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے رکوع میں ہیں اور عاجزی کے ساتھ اور اللہ کی محمد بیان کر رہے ہیں. اور جب اونٹ چلتا ہے اور اس کا کجاوا ہلتا ہے تو وہ کجاوے کی سامنے والی جو چیز ہے، جو بھی ٹیک ہے، وہ آپ کے سر مبارک کے ساتھ لگ رہی ہے. تو بھائی کس پہ اتراتے ہو؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ایک پیشاب کا قطرہ اور ایک مشت خاک، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی دیکھیں مشرف مر گیا، کتنے لوگوں نے اس کی جنازے میں شرکت کی، کتنا بڑا نام تھا اس کا، پوری دنیا اس کو جانتی تھی. تو کیا نتیجہ نکلا؟ اب کہاں ہے وہ؟ اب کوئی اس کی ہڈی کا کوئی اس کا نام لیتے ہیں؟ جس طرح فرد مر جاتے ہیں اسی طرح ادارے بھی مر جاتے ہیں. جس طرح فرد ریپلیس ہو جاتے ہیں اسی طرح ادارے میں لوگ بھی ریپلیس ہوتے رہتے ہیں. ایک دن ایسا آ جائے گا کہ جب پاکستان کی ملٹری میں جو بڑے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہماری ڈومین یہ ہے اور ہم اس سے باہر نہیں آئیں گے، اور وہ کسی قسم کے پولیٹیکل افیئرز میں میڈل ان نہیں کریں گے. اور وہ دن جو ہوگا اس دن سمجھے پاکستان میں امن قائم ہونے لگے گا. اور یہ ہونا ہے، جو کام یہ پہلے جو سب سے پہلے یہ کام کرے گا اس کو لوگ اسی طرح یاد رکھیں گے جس طرح آج سلطان صلاح الدین ایوبی کو اور ٹیپو سلطان کو یاد رکھتے ہیں. جب کوئی بھی جرنیل کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا انف از انف، میں ایک فوجی جرنیل ہوں، میرا مقصد پاکستان کے بارڈرز کی حفاظت کرنا ہے اور دشمن کے اوپر نظر رکھنا ہے اور اپنی فوج کو پیشہ ورانہ تربیت دینی ہے اور اس کو ویل اکوپڈ رکھنا ہے، اور امن کے حالات میں ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں ویلفیئر آرمی کے طور پہ کام کریں گے. ہم کھیتوں میں ہل بھی چلائیں گے، ہم پل بھی بنائیں گے، ہم روڈ بھی بنائیں گے، ہم سارے ترقیاتی کاموں میں اپنے ملک کے ساتھ کا ہاتھ بٹائیں گے. اور اس کو پاکستان کی تاریخ میں لوگ ٹیپو سلطان کی طرح یاد رکھیں گے. ہمارے جو ہیرو ہیں نا وہ ٹیپو سلطان جیسے لوگ ہیں. ہمارے جو ہیرو ہیں نا وہ دراصل اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جن کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ یہ جان جائیں کہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. آپ کے پاس جو سیاسی شعور ہے نا یہ بہت بڑی دولت ہے. آپ کے پاس یہ جو ذہانت ہے، یہ جو فطانت ہے، یہ جو تجربہ ہے، یہ جو آپ نے اتنے اتار چڑھاؤ دیکھ لیے ہیں برِ صغیر میں 1947 سے کا ہجرت کا سفر کرنے کے بعد سے لے کے آج تک،
یہ اس قسم کا ایکسپیرینس پوری دنیا کے اندر کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی ایڈیالوجی میں کچھ چیزوں کو ایڈ کریں. مثال کے طور پہ 1953 میں 10,000 سے زیادہ شہدائے ختم نبوت کی یادگار تعمیر کرنے کے لیے عملی جدوجہد کریں، مالی جدوجہد کریں. غور فرمائیں کہ ایک ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی تو ایک نئی سیاسی جماعت وجود میں آ گئی، لیکن 1953 کے فسادات میں 10,000 سے زیادہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جام شہادت نوش کیا، لیکن انہیں پاکستان کی تاریخ میں جگہ ہی نہیں ملی. وہ ہمارے حقیقی ہیرو تھے اور ہمارے حقیقی ہیرو ہیں اور رہیں گے، جنہیں ہم نے فراموش کر دیا. ان کے نام پر پاکستان میں کہیں بھی کوئی مونومنٹ، کوئی یادگار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قادیانی یہ نہیں چاہتے. آپ کا کیا خیال ہے 1974 میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے قادیانی کے خلاف، ایسی کھیر کھاتے ہو گئی ہے؟ اس میں 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کا، صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کا خون شامل ہے. ان کے خون سے لکھی گئی ہے یہ سیکنڈ امینڈمنٹ. ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنی آسانی سے یہ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن آج ان کا نام ہی نہیں ہے کہیں پہ. تو وہ جو ہمارے اصل ہیرو ہیں، جن کا کوئی کسی جگہ پہ نہ ان کو کوئی ایوارڈ ملا، نہ ان کو کوئی فاتحہ کرتا ہے آج پاکستان میں. کیوں؟ کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. ہماری جو مطالعہ پاکستان کی کتاب میں 1953 کے فسادات تو پڑھائے نہیں جاتے. اور جسٹس منیر رپورٹ جو جھوٹی ہے، وہ خود قادیانی تھا. اس کی رپورٹ کے بارے میں تو ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ تھی کیا، وہ فسادات ہوئے کیسے تھے، اور اس میں کس قدر وہ جو مزمل شاہ جیسے خسیس اور بد فطرت اور قبضات لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایکس کمیونیکیٹ کر دیا احمدیوں کو، اور احمدی مسلمان ہمارے مسلمان بھائی ہیں. کیسا شرمناک جملہ ہے یہ. اور کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، لوگ خاموش بیٹھے ہیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں 1953 میں قادیانیوں کو مسلمانوں نے مارا تھا. ابھی 10,000 لوگوں کو جب آپ نے جلا دیا، ان کی ہڈی تک تو آپ نے واپس نہیں کی. کچھ بڈھے دریا میں، کچھ چھانگے مانگے میں پھینک دیے، دفن کر دیا اجتماعی طور پہ. آج تک ان کا نام و نشان نہیں ملا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ کیجئے. جو میں باتیں کر رہا ہوں ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، اور اگر ٹھیک ہیں تو 1953 کے شہداء کا ایک مونومنٹ ضرور بنائیے پاکستان میں. چاہے کسی بھی جگہ میں بنا دیں، کسی جنگل میں بنا دیں. لیکن بننا تو لاہور میں چاہیے، لیکن کہیں بھی بنا دیں. بنائیں تو صحیح رہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اصل ہیروز جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں. آپ جس کو اٹھاتے ہیں نشان حیدر دے دیتے ہیں. کسی نے کچھ کیا نہیں کیا، آپ نے اس کو نشان حیدر، اتنی کنٹروورشل پرسنالٹیز کو نشان حیدر دے دی ہیں. تو ان کو آپ کون سا نشان دیں گے مجھے بتائیں؟ جن 10,000 لوگوں نے اپنے سینے پیش کر دیے ختم نبوت کے لیے، اور کہا ہمیں گولی مار دو، لیکن ہم تم لوگوں کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے کہ قادیانی جو ہے پاکستان کی ریاست کے اوپر قبضہ کر لیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ 1953 کے ہیروز کے کام کو تسلیم کریں. 1953 کے شہداء ختم نبوت پاکستان کا تاریخی اور سیاسی اثاثہ ہیں. اگر وہ اپنی شہادتیں پیش نہ کرتے تو آج قادیانیوں نے بظاہر بھی ریاست پر قبضہ کر لیا ہوتا، اور 1973 کے آئین میں انہیں کافر قرار نہ دیا جا سکتا تھا. یہ بڑے بڑے اجتماعات اور سیاسی جلسے کرنے کا دور نہیں ہے بھائی. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جھنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں اور جی ایم ہاجر کے نعرے لگانے کا شروع کر دیں. نہیں، آپ کیا کریں؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. سچ بولیں. سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کنٹینٹ کنزیوم کرنے والے کروڑوں لوگوں سے بھی زیادہ لوگ ہیں دنیا میں، اربوں لوگ ہیں. لیکن جینوئن کنٹینٹ بنانے والے لوگ بہت کم ہیں، اور وہ شاید 1% بھی نہیں ہیں. اور اگر جینوئن کنٹینٹ بنانے والے لوگ بڑھ جائیں، آپ سچ بولیں اور صحیح بات کریں، تو ادھر تو بھائی آپ دیکھیں نا دنیا میں پوڈ کاسٹ کا کتنا رواج ہو گیا. حالانکہ پوڈ کاسٹ ایک ٹرم جو ہے وہ ریڈیو کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن اب جو ویڈیو ہے اس کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے. پوڈ کاسٹ میں آپ 2 گھنٹے کا ویلاگ کریں، 3 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ کریں، 7 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ کریں، لوگ دیکھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کنٹینٹ ہو اس کے اندر. ڈیوڈ آئک کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ڈیوڈ آئک کی 6 7 8 گھنٹے کی بڑی بڑی سپیچز نہیں ہیں، اور کیا اس کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ کتنے ملین ویوز ہے اس کے اوپر. تو اگر آپ کے پاس کنٹینٹ ہے، آپ کے پاس کنٹینٹ نہیں ہے تو پھر کس کے پاس کنٹینٹ ہے؟ آپ کے پاس سچا کنٹینٹ ہے، اس کنٹینٹ کو جو ہے وہ پروڈیوس کریں. یوٹیوب پہ آ جائیں، سوشل میڈیا کے اوپر آ جائیں، اور سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کو سوچنے کی دعوت دیں. ضروری نہیں ہے کہ الطاف حسین کا کوئی نام
لوور مڈل کلاس کی نمائندگی کی بات کرے، وہ جس مرضی جماعت میں رہے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. پاکستان پورے میں یہ پیغام پہنچے، اس کو کوئی بھی کہ میں لیڈ کرتا ہوں، دے دیں اس کو جگہ کہ بھائی تو اپنے صوبے میں تو لیڈ کر لے. ویسے بھی جہاں کہیں پہ بھی لوور مڈل کلاس کے امپاورمنٹ کی بات آئے گی تو وہاں کے لوکل لوگوں نے ان کو جو ہے ریپرزینٹ کرنا ہے نا، جو لوور مڈل کلاس کے ہوں گے. کراچی سے اٹھ کے تو پورے پاکستان میں جا کے لوگ نہیں کھڑے ہوں گے، وہیں کے لوگوں کو کلچر کر کے، تربیت کر کے، ٹریننگ کر کے ہم لوگ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے نا کہ بھائی تو اسی علاقے گئے، تو قلعہ عبداللہ گئے، تو یہیں سے کھڑا ہوگا، تو یہیں کے مسائل سنے گا، تو یہیں پہ رہے گا، تو یہیں سے ایم پی اے ہوگا، اور تو اپنے معاملات کو یہاں کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ، اچھا کروڑوں اربوں لوگ بیٹھے ہیں کنزیوم کرنے کے لیے، لیکن کنٹینٹ بنانے والے افراد کہتے ہیں وہ 1% بھی نہیں. یہ ایک تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو. ریاست اور فوج سے ٹکرانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ایک مثبت اور مبنی بر صداقت سیاسی نظریہ پیش کریں، دلائل فراہم کریں. اگر آپ کے پاس کنٹینٹ ہے تو 5 گھنٹے طویل پوڈ کاسٹ بھی آپ کا دیکھنے کے لیے لوگ تیار ہیں. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ یہ سارا کام آپ نہیں کر سکتے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، یا ہے اتنی زیادہ نہیں ہے، تو پھر جس میں صلاحیت ہے بھائی اس کو سپورٹ کرو، اس کے چینل کو سپورٹ کرو، اس کے چینل کو سبسکرائب کرو، اس کی ویڈیوز کو شیئر کرو، اور اس کو لائکس دو، اور اس کے فکر کے اوپر تنقید بھی کرو، تاکہ مزید اصلاح ہو، مزید پالش ہو کے سامنے آئے. مقصد یہ ہے کہ یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اور جس کسی کے اندر صلاحیت ہے وہ سامنے آئے. اب تو کوئی اپرچونیٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کو کسی جگہ پہ اپنا آئرن پروف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنا کیمرہ سامنے لگائیں اور آپ بیٹھ جائیں اور پروف کریں کہ آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ کے اندر ایسا پوٹینشل ہے. وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے دنیا. آپ پاکستان کی آبادی کا 7% ہیں، لیکن کراچی کی آبادی کا 70% ہیں. آپ الطاف حسین کے فکر اور فلسفے کو عام کرنے کے لیے اس کے ڈیجیٹل مبلغ بن جائیں. اس چینل کو سبسکرائب کرائیں، پاکستان کے 25 کروڑ عوام تک اس فکر کو پہنچائیں. اور جب کبھی ایسا لگے کہ میں حق بیان نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کا ایجنٹ، چمچہ یا بکاؤ مال ہوں، مجھے چھوڑ دیں، حق کی پیروی کریں. جو سچا، بلا وجہ کی محبت نہیں کریں کسی کے ساتھ. سچا ہے تو سچ سے محبت کریں. اصل میں جو ہمارے دین نے سکھایا ہے کہ سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ بھائی. اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے، معاشرے میں سے اخلاقی مسائل کو ختم کرنے کے لیے کم از کم، اب اس بات پہ شاید آپ لوگوں کو گھبراہٹ ہونی شروع ہو جائے کیونکہ ہم نے زیادہ وقت ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے، تو ہم خوفزدہ بہت ہو جاتے ہیں دوسری شادی کے نام سے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاقی مسائل کو حل کرنے کے لیے اور پاکستان میں ایم کے ایم کا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم از کم ایک شادی اور کر لے. اور ہمارا جو ووٹ بینک ہے نا وہ دگنا ہو جائے گا پاکستان میں. اس کو کوئی ایجنسی، کوئی دنیا کی دوسری طاقت، تیسری طاقت، کوئی سیاسی پولیٹیکل موومنٹ روک نہیں سکتی. ٹھیک ہے، یہ ایک خاص قسم کے انداز سے آپ ایک سٹرینتھ بن جائیں گے. اور اس سٹرینتھ کو، وہ جو آپ قوت ہو، ان کی نظریاتی تربیت کرنا، ان کی اخلاقی تربیت کرنا، ان کی روحانی تربیت کرنا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے. کوئی سوال کرے گا کہ محمود صاحب آپ نے دوسری شادی کی ہے؟ تو بھائی میں نے دوسری شادی نہیں کی. ہاں مجھے موقع ملے گا میں ضرور کروں گا، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، اور اس میں کوئی ڈرنے والی بات بھی نہیں ہے. اور جب مجھے کوئی ایسا نظریاتی شخصیت ملی کہ جس سے مجھے ایسے لگا کہ میرے کاز کو، میرے نظریے کو، میری تبلیغ کو فائدہ پہنچے گا، تو میں ضرور اس کے ساتھ نکاح کروں گا. اس لیے یہ پلیز یہ والا سوال نہ کر لیجیے گا مجھ سے، لیکن اس کو عام بات نہ سمجھیں. ہماری سیاسی قوت ایک شادی اور کرنے سے دگنی ہو جائے گی. پاکستان میں، پوری دنیا میں دگنی ہو جائے گی. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے فوج میں رول آف فیتھ کا قانون نافذ کیا تھا، جس کے تحت کوئی قادیانی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز نہیں ہو سکتا تھا. لیکن ضیاء الحق قادیانی نے اقتدار میں آتے ہی اس قانون کو ختم کر دیا، اور اس قانون کو بحال کرنے کی بات کریں، بات ہی کوئی نہیں کرتا. تو آپ اس کو اپنے ایجنڈے کا حصہ بنا لیں کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی آدمی جو الیکشن لڑنے لگے گا، جو وہ ساتھ میں ایک ایفیڈیوٹ دے گا کہ میں قادیانی نہیں ہوں، اور میں غلام احمد قادیانی ولد مرتضیٰ سکنہ قادیان کو کافر، زندیق اور جہنم کا کتا مانتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور خاتم النبیین ہے، کوئی ذلی اور بروزی نبی نہیں آئے گا قیامت تک. یہ سٹیٹمنٹ دینے میں کیا، جس طرح آپ اپنے سارے قوائف بتاتے ہیں، اپنے سارے ایسٹس بتاتے ہیں، ایفیڈیوٹ دیتے ہیں نا اس پہ، تو اس کے اوپر بھی ایک ایفیڈیوٹ دیں. سب لوگ دیں، پاکستان کے ہر ادارے کے لوگ دیں. اور پاکستان میں الیکشن لڑنے والا چاہے کونسلر ہو، بی ٹی کا ممبر ہو، یا پھر ایم پی ایم این اے ہو، وہ بھی دے، تاکہ یہ
جہاں تک شرعی طور پہ ظاہری طور پہ ممکن ہے ان لوگوں کو فلٹر تو کیا جا سکے. پاکستان کے مستقبل کے قائد آپ ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے. پاکستان ایک عظیم نظریاتی مملکت ہے. ربوہ مافیا عارضی طور پر تو اس کو کنٹرول کر سکتی ہے، لیکن دائمی کنٹرول اللہ ان ڈاکوں کے والے نہیں کرے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں کرنا. اللہ کی ذات نہیں ہے، ایک انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے اور ایک اللہ نے منصوبہ بنایا ہوا ہے، اور اللہ کے منصوبے کو کوئی شکست دے نہیں سکتا. اس لیے سب سے سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اللہ کے منصوبے کا حصہ بن جائے انسان. دیکھیں علامہ عنایت اللہ مشرقی نے ایک مختصر سے وقت میں پشاور سے راج کماری تک ایک انقلاب برپا کر دیا، اور 10 لاکھ سے زائد افراد اس کی تحریک خاکسار تحریک میں شامل ہو کر اس کا حصہ بن گئے. ہندوستان میں اتنی بڑی پذیرائی انہیں خدمت خلق سے حاصل ہوئی. لاہور کے ایک گاؤں سے انہوں نے یہ کام شروع کیا. کیا وہ اتنے پڑھے لکھے؟ میں ابھی تعارف کراؤں گا علامہ عنایت اللہ المشرقی کا تو پھر لمبی بات ہو جائے گی. بات اتنا سمجھیں کہ 40 MAs کیے ہوئے تھے انہوں نے، اور ان کی کتاب جو ہے نا تذکرہ، وہ میرے پاس موجود ہے. میں اب یہاں سے اٹھ نہیں سکتا، اسی کمرے میں میرے اسٹوڈیو میں ہی موجود ہے، میں نے پڑھی ہوئی ہے. بلکہ میں آپ کو دکھا ہی دیتا ہوں، 1 منٹ ذرا ہولڈ رکھیں. یہ دیکھیں، یہ ہے تذکرہ، یہ علامہ عنایت اللہ المشرقی نے لکھی. اس کی 10 جلدیں ہیں، لیکن صرف 1 یا 2 جلدیں چھپی ہوئی ہیں. اور یہ پاکستان میں ایسے لوگ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جن کے پاس یہ کتاب ہوگی، اور ان میں سے بھی جنہوں نے پڑھی ہوگی وہ اس سے بھی کم ہوں گے، کیونکہ یہ بہت مشکل کتاب لکھی ہوئی ہے. اردو میں MA کرنے کے بعد پھر ہی آپ اس کتاب کو سمجھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. یہ تذکرہ عام کتاب نہیں ہے. میں علامہ عنایت اللہ مشرقی کے اوپر بڑی تحقیق کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اور میں نے ان کو تلاش کرتے کرتے میں ان کی قبر تک پہنچا ہوں، لاہور اچھرے میں جہاں پہ ان کی قبر ہے. یہ سب میں نے دیکھا ہوا ہے. خاکسار تحریک کو میں بڑی باریکی سے جانتا ہوں، اور صفدر سلیمی صاحب کو بھی جانتا ہوں. ان کی وہ کتاب، ان کی جو گاڑی جو ان کو ہٹلر نے تحفے میں دی تھی، وہ گاڑی جو اس کے ابھی آثار پڑے وہاں پہ موجود ہے، ٹوٹا پھوٹا سب ڈھانچہ سا پڑا ہوا ہے ان کے مزار کے ساتھ، وہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے کدھر ہے. تو اتنا بڑا کام انہوں نے خدمت خلق سے کیا بھائی. لوگوں کے گھروں کے گٹر صاف کیے، نالے صاف کیے، لوگوں کے ارد گرد کے ماحول کو صاف کرنے کی کوشش کی. چھوٹے چھوٹے کام کرنے شروع کر دیے. لوگوں نے شروع میں کہا یہ پاگل ہو گیا زیادہ پڑھ کے، علامہ عنایت اللہ المشرقی پاگل ہو گیا. لیکن جب اس نے وہ خدمت تواتر سے کرنا شروع کر دیا، آپ کو پتہ ہے ان کے جتنے بھی کارکن تھے اپنے کندھے کے اوپر بیلچہ رکھ کے گھوما کرتے تھے، اور ایک ملیشیا کا لباس پہنتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے، نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور اپنے امیر کے حکم کے اوپر ہر وقت کٹنے مرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور معاشرے میں انتہائی محبت اور پیار سے اور نرم انداز میں زندگی گزارتے تھے. میں نے ایسے خاکسار بھی دیکھے ہیں. تو کتنا بڑا کام انہوں نے خدمت خلق کر کے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور ایک بہت بڑی تحریک برپا کر دی. تو آج کے دور میں ہم نہیں کر سکتے؟ آپ اپنے ارد گرد اپنے گھر علاقے میں چھوٹے چھوٹے کام کرنے شروع کر دیں. کسی کو نمک کی ضرورت پڑ گئی، باجی میں لا دیتا ہوں آپ کو. جب وہ باجی کو نمک لا کے دیں تو اس کو کہیں کہ اپنے بیٹے کو میرے اس کے سلے میں کچھ نہیں چاہیے. اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ ہم نے اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور پاکستان کے ایوانوں میں لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو پہنچانا ہے. اب وہ جس مرضی پلیٹ فارم پہ چلی جائے، لیکن آپ نے تو پیغام پہنچا دیا نا اس کو. جس کسی کا کام کرے اس کو بولو 1 منٹ چاہیے آپ کا، یہ ایک میں نے پیپر لکھا ہے، اینڈ بل یہ لٹریچر ہے، یہ رکھ لیں، اسے ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا. اگر وہ اس سے زیادہ ٹائم دے تو اس کو زبانی طور پہ سمجھائیں. دلوں کو پھیرنا اللہ کا کام ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے. وہ لیکن پیغام پہنچانا، مبلغ بننا، ڈیجیٹل مبلغ بننا، یہ ہمارا کام ہے. پاکستان ایک عظیم نظریاتی مملکت ہے. علامہ عنایت اللہ مشرقی کے بارے میں نے آپ کو بتایا. ہندوستان میں اتنی بڑی پذیرائی انہیں خدمت خلق سے حاصل ہوئی تھی. چھوٹے چھوٹے کام انہوں نے بڑی دیوانگی سے سر انجام دیے. علامہ عنایت اللہ المشرقی اور الطاف حسین ایک ہی زمانے میں ہوتے تو آج ہندوستان کے حالات اور تاریخ مختلف ہوتی بھائی. ہاں، اب میں آپ کے سامنے ایک اسٹرینج بات کرنے لگا ہوں، اس کو بھی سمجھیے. وہ یہ کہ ایک نیو ہیلتھ کیئر سسٹم دیں پاکستان کے عوام کو. نیو ہیلتھ کیئر سسٹم کیا ہے؟ فارماسوٹیکل نے، یہ جو ایلوپیتھی نظام ہے، اس نے ساری دنیا کو بیمار کر دیا ہے، اوور میڈیکیٹڈ کر دیا لوگوں کو. اب میں بنیادی طور پہ ایک حکیم ہوں، اور
میں نے کبھی حکمت پہ بات نہیں کی کیونکہ لوگ حکمت بہت دوائیاں بیچتے ہیں یوٹیوب کے اوپر. مجھے اس بات سے بڑی گھن آتی ہے اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں بھی یہی کام کروں یہاں پہ بیٹھ کے. تو اس وقت پاکستان میں جو بیماریاں جو انسانوں کو لگی ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ عورتوں کو پی سی اوز، جسے ہم پیکوز کہتے ہیں، پولیسسٹک اوورین سنڈروم ہے، پیکارڈ ہے، لیکی گٹ ہے، ڈائبٹیز ہے، فیٹی لیور ہے، ڈائجسٹیو ڈس آرڈر ہے، یورک ایسڈ ہے، گاؤٹ ہے، آرتھرائٹس ہے، ریموٹائڈ آرتھرائٹس ہے. پھر اس کے علاوہ پری میچور ایجیکولیشن ہے، اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، اے کے ڈی اور سی کے ڈی. اے کے ڈی کہتے ہیں ایکیوٹ کڈنی ڈیزیز کو، اور سی کے ڈی کہتے ہیں کرونک کڈنی ڈیزیز کو. پھر اس میں نیفرولوجی یہ وہ سب میں نے پڑھی ہوئی ہے بھائی سارا کچھ ہی. آٹو امیون ڈیزیز ہے، پھر ایزوسپرمیا ہے، سپرم کاؤنٹ کا مسئلہ ہے، پس سیلز کا مسئلہ ہے، منتھلی سائیکل ڈس آرڈر ہے، پھر پولن الرجی ہے، اینٹی ایجنگ ہے، بلڈ پریشر ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، پوسٹ پریگنینسی ہیلتھ ایشوز ہیں. ان سب کے اوپر، ان سب کے نام کے اوپر ہمیں ہاسپٹلز نے، لیبارٹریز نے، اسپیشلسٹ ڈاکٹروں نے لوٹ لیا، بیڑا غرق کر دیا پاکستان کے عوام کا. اور ایک آدمی ایک بیماری لیتا ہے، لگتی ہے اس کو، وہ دوائی لیتا ہے، اس کے بعد اس کو 5 بیماریاں اور لگ جاتی ہیں. پھر ان 5 بیماریوں کی بھی دوائی روٹی کی طرح کھانا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں سمندر میں مچھلیوں کو بخار نہیں چڑھتا، جنگلوں میں جانوروں کو کبھی کھانسی نہیں لگتی، یہ نارمل رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز ایلوپیتھی ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھتے. اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو. اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ اس کو کسی دوائی کی ضرورت پڑے. اور انسان کے اندر ہی اللہ نے ایک فیکٹری لگا دی ہے دوائی بنانے کی. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دوائی خود بخود بننا شروع ہوتی ہے اور متعلقہ باڈی کے حصے کو ٹھیک کرنا شروع ہو جاتی ہے. ہم نے زبردستی اوپر سے دوائیاں کھلا کے لوگوں کو بیمار کر دیا ہے. اگر کسی طریقے سے بیماریوں کے اس نیٹ ورک میں سے اور لیبارٹری اور ہاسپٹلز کے نیٹ ورک میں سے ہم کسی طریقے سے انسانوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں نا، اور ان سب بیماریوں کی دوائیاں جو ہیں نا وہ حکمت میں ہوتی ہیں، اور نو پروفٹ نو لاس کے اوپر آپ لوگوں کو دیتے رہیں، کون سی قیامت آ جائے گی؟ اگر کسی آدمی کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے اور وہ ٹھیک ہو گیا. مجھے کل ایک صاحب کا فون آیا، ان کا بزنس ہے خوشبو کا. انہوں نے کہا سر وہ مجھے تو بہت عرصے سے بیماری تھی، درد تھے، لیکن وہ جو آپ نے دوا دی وہ تو اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا، میں فٹ ہو گیا، مجھ پہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا. تو کیا اب میں اس کو 2 منٹ کے لیے اپنے نظریے کی بات سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا تو وہ نہیں سنے گا؟ وہ سنے گا اور امپریس بھی ہوگا. اسی طرح جیسے لیکی گٹ ہے، ڈائبٹیز ریورسیبل ہے، اس میں شفا ہو جاتی ہے دوائیوں کے بغیر، اور اس کے اوپر دنیا پوری میں بہت کام ہو رہا ہے. نہیں تو آپ ڈاکٹر بسواروپ رائے چودھری کے پروگرامز دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا. کم از کم کچھ نہیں تو 3 لاکھ سے زیادہ لوگ جو انسولین پہ چلے گئے ہوئے تھے وہ ریورس کر گئے ہیں، صرف اپنی فوڈ لائف سٹائل چینج کرنے کی وجہ سے، اپنی فوڈ ہیبٹس چینج کرنے کی وجہ سے، بغیر میڈیسن کے. ان کو انسولین کی ضرورت نہیں پیش آتی، اب وہ نارمل انسان ہیں. اسی طرح فیٹی لیور ہے، ڈائجسٹو ریموٹائڈ آرتھرائٹس، یورک ایسڈ. کوئی علاج ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی علاج ہے بلڈ پریشر کا ایلوپیتھک میں؟ نہیں ہے نا. لیکن اس کے علاج ہیں، تھوڑا سا دوائی کھانے سے آدمی کو شفا ہو جاتی ہے، آدمی ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، بیمار نہیں ہوتا پھر. تو اسی طرح اب دیکھیں دنیا میں 40% سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو پری میچور ایجیکولیشن ہوتی ہے. دنیا میں 40-50% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور لوگ صحیح کھلا کے بتاتے نہیں ہیں کہ مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ. تو ان سب ایشوز کے اوپر یہ فرض کریں آپ ایک نیا ہیلتھ کیئر سسٹم دے دیں، آپ خالی معدے کو ٹھیک کرنے کی دوائی لوگوں کو دینا شروع کر دیں. ہم میں سے ہر آدمی ایک دفعہ ایک معدے کی سادہ سی چیزوں سے وہ دوائیاں بن جاتی ہیں. وہ دوائی دیں کہ بھئی آپ بہن جی یہ کھائیں، اللہ آپ کو صحت دے گا، اللہ اس کو شفا دے، دعا بھی کرے اس کے لیے، اس کو شفا ہو گئی اگر تو آپ سمجھتے ہیں وہ تو آپ کا مرید ہو جائے گا. وہ تو آپ کے جو آپ جس طرح کی بھلی بات سنانا چاہو گے وہ سننے کے لیے تیار ہو جائے گی وہ فیملی پوری. ایک کو بیمار کو صحیح کریں، 10 اور آپ کے پاس آ جائیں گے. اس کے لیے کوئی باقاعدہ حکمت سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بی یور اون ڈاکٹر، اپنے ڈاکٹر خود بن جائیں. پہلے اپنے آپ کو صحت یاب کریں، پھر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو صحت یاب کریں. اب کیونکہ ہیلتھ ہمارے یہاں پہ تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور لیکن ان کو میں نے ایسے لوگ دیکھے جو PhD ہیں، لیکن ان کو یہ پوچھا جائے کہ بھائی وہ پینکریاز کہاں ہوتا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہے پینکریاز کہاں پہ ہوتا ہے، کہاں پہ لوکیٹ ہے. اور ڈیوڈینم کہاں ہوتا ہے ان کو نہیں پتہ، اسپلین کہاں ہوتی ہے ان کو نہیں پتہ. ان دونوں کے درمیان میں کہاں پہ وہ الفا بیٹا سیلز جو ہوتے ہیں اس کے اندر وہ کیا کام کرتے ہیں، سمپیتھیٹک اور پیراسمپیتھیٹک سسٹم کیا کرتے ہیں انسان کے پینکریاز کے ساتھ، گلوکوجن کیسے بنتا ہے، انسولین کی ریزسٹنس کس چیز کو کہتے ہیں،
ڈائبٹک جو بندہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح ہوتا ہے، کس طرح بندے کے اندر گلوکوز اور انسولین جب آپس میں ملتے ہیں اور سپارک ہوتا ہے تو انرجی پیدا ہوتی ہے، یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اور انسولین ہم جب باہر سے لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کیوں ہم لے رہے ہوتے ہیں، وہ کس چیز کو جو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے؟ لیکی گٹ کیوں ہوتا ہے ڈائبٹک لوگوں کو؟ ڈائبٹک لوگوں کو اریکٹائل ڈسفنکشن کیوں ہوتا ہے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں، ویسے بڑے پڑھے لکھے ہیں، جسم کے بارے میں اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے حکیم سرور صاحب اللہ انہیں چنی غریق رحمت کرے، وہ کہا کرتے ہیں دنیا میں دو ہی علم ہیں، ایک علم الادیان ہے اور ایک علم الابدان ہے. جس نے ان میں سے کوئی ایک علم حاصل کر لیا اس نے عزت پائی، مال پیسہ دولت سب کچھ اس کے پاس، عزت سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اپنے بچوں کو آنے والے وقت میں دیکھیں گے آپ کے آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائیں گے. آپ نے خالی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں نے واک کرنی ہے، لوگوں نے یہ سادہ سادہ دوائیاں کھانی ہیں، انہوں نے ٹھیک ہو جانا ہے. جب لوگوں کو لاکھوں روپے نہیں لگانے پڑیں گے، کڈنی ٹرانسپلانٹ نہیں کروانی پڑے گی. اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کرانے سے کون سا بندہ بچ جاتا ہے؟ کڈنی ٹرانسپلانٹ کراؤ تو وہ تو ویسے ہی سلوک کرتی ہے جیسا کہ کوئی کسی بہو کے ساتھ کسی بہت بڑے ہوئے گھر میں سسرال میں برا سلوک ہوتا ہے، ویسا سلوک کڈنی کے ساتھ باقی باڈی کرتی ہے. کیونکہ ہماری کڈنی یونیک ہوتی ہے پوری دنیا میں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کسی اور کو اللہ پاک نے اس طرح کی کڈنی نہیں دی جس طرح کی مجھے دی ہے. تو میں کسی اور کڈنی کو لگاؤں گا تو کیا ہوگا؟ باڈی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. اس کے بعد ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ انسان کے امیون سسٹم کو کمزور کرنے کی دوائیاں دیتے رہتے ہیں کہ انسان کا امیون سسٹم کمزور ہو اور وہ اس کو پریشر دے کے باہر نہ نکالے اس کڈنی کو. کیا ترقی کی ہے ہم نے ایلوپیتھی میں؟ تو ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ دنیا میں صحت کے لیے پورے پاکستان میں جو ہے ہاسپٹلس کے جال بچھا دیے جائیں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ہاسپٹلس کو ختم کر دیا جائے، ویران کر دیا جائے. آپ نے دیکھا نا وائٹ کالر سنڈروم کیا ہے؟ پوری دنیا میں جب بھی ڈاکٹر سٹرائکس پہ چلے جاتے ہیں اور ڈیتھ ٹول جو ہے وہ ہاسپٹلس میں گر جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ہاسپٹلس میں آ جاتے ہیں تو ڈیتھ ٹول بڑھ جاتا ہے. کیا یہ بات ایسی بات ہے جس کو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ پوری دنیا کے آپ وائٹ کالر سنڈروم گوگل پہ لکھیں، آپ کو سامنے پتہ چل جائے گا کہ 15% لوگ دنیا میں اس لیے مر جاتے ہیں کیونکہ وہ ہاسپٹل گئے تھے. ہاسپٹل نہ جاتے تو زندہ ہوتے. آج کوئی اس پہ بات ہی نہیں کرتا. تو اگر ایم کیو ایم ایک ہیلتھ کیئر سسٹم دینے میں کامیاب ہو گیا، میں پازیٹیولی آپ کو ایک ایسی چیز کی طرف لے کے آ رہا ہوں جو بالکل کھلا میدان ہے اور کوئی آپ کا کمپٹیٹر نہیں ہے وہاں پر.